نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے درس کے اندر ہم نے مشرب نبوت اور مشرب ولایت کے علامات، نشانیاں، اس کے متعلق آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں رکھی تھی۔ اب آج کے درس میں ہم مجذوب کا مقام خاص، سالک کا مقام، یعنی ہر چیز کو جب آپ دیکھتے ہو ایک اس کی انتہا ہوتی ہے اور ایک اس کی ابتدا ہوتی ہے، یعنی مطلوب سے ہٹ کر مقصود سالک کیا چیز ہونا چاہیے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں جیسا کہ مسائل سلوک اور اسی طرح مدارج السلوک، مناسک السلوک، طریقت اور شریعت، کشف المحجوب وغیرہ، ان تمام کے اندر انہوں نے جس مقام کی طرف اشارہ کیا تھا وہ ہے ایاک نعبد۔ یہاں پر جب سالک پہنچتا ہے تو سالک کا مقام یہاں پر تمام ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد جو ہے ایاک نستعین، جس کا معنی ہے کہ ہم آپ ہی سے مدد کی درخواست کرتے ہیں، سالک یہاں سے تمکین کا طالب ہو جاتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ چونکہ مرید جو ہوتا ہے ابتدائی سالک ہوتا ہے، اس کی ابتدائی حرکت جو ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی حمد، کیونکہ جب یہ لطیفہ نفس جو ہے سالک کا، یہ جب مزکی ہوتا ہے، کیونکہ پہلے نفس امارہ ہوتا ہے، پھر یہ لوامہ ہوتا ہے، پھر جو ہے نا اس کے بعد یہ ملہمہ بن جاتا ہے، پھر مزکی بن جاتا ہے، پھر مطمئنہ بن جاتا ہے، پھر راضیہ، پھر مرضیہ۔ اس کے بہت سارے اقسام صوفیاء کرام نے 3 پر کلام کیا ہے، مگر اگر ہم قرآن کے اس کو دیکھ لے تو نفس کی بہت سارے اقسام ہمارے سامنے آ جاتی ہے۔ یہ لطیفہ نفس جب کیفیت مزکی میں چلا جاتا ہے، یعنی پاک ہو جاتا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا۔ نفس جب مزکی ہوتا ہے اور دل اس کا مجلہ ہو جاتا ہے، یعنی اس پر القائے حقیقی جو ہے وہ کھل جاتی ہے، جس کو ہم کہتے ہیں لطیفہ جامع ہو گیا ہے۔ ایک پہلے لطیفہ جری ہوتا ہے، پھر لطیفہ جاری ہوتا ہے، پھر اس پر علوم کھلتے ہیں، اس کے بعد یہ پھر جامع ہوتا ہے۔ جب اپنا رنگ بدل لے رہا نا لطیفے کے اوپر دوسرا رنگ کھلنے لگے تو اس وقت یہ جامعیت کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اس کے بعد اس پر علوم جو ہے نا وہ ان کا انکشاف ہوتا ہے۔ تو پھر اس میں انوار عنایت جو کہ مقام ولایت کا موجب ہے، حقیقت ہے، جہاں پر یہ ولایت، مقام ولایت کے جو وہ ہے اشجار ہے وہ درخشاں ہوتے، تو یہ نفس مزکی پھر مقصودیت کے لیے خاص ہو جاتا ہے۔ پہلے مطلوبات کے چکروں میں ہوتا ہے، یہ چیز ملے، ہم یہ کریں گے تو اس میں پیسے بھی مل سکتے، حب جائے، یہ چیزیں انسان کے اوپر تشہیر وغیرہ غالب آتے ہیں، مگر یہ جب نفس کے اوپر اپنے مجاہدات کرتا ہے انتہا پر جب نفس پہنچ جاتا ہے تو پھر یہ چھوٹے چیزوں کو نہیں دیکھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مقصود ہمارا کیا ہے؟ رب ہے۔ تو آپ پھر جب احوال کھلتے ہیں، صوفیہ کے کلام ہم نے سنے ہوتے کہ وہ کہتے کہ رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ جا رہی تھی تو اس کے ہاتھ میں لکڑیاں تھی، کسی نے پوچھا کہاں جا رہی، اس نے کہا جنت جہنم جلا رہی ہوں، اس لیے کہ لوگوں نے عبادات محض اس لیے شروع کر دیے، یعنی اللہ کے لیے نہیں کر رہے۔ تو مقصدیت جو ہے نا اس کے اوپر اتنی کھل جاتی ہے کہ پھر یہ مطلوب جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں اس کے اوپر انسان کی نظر نہیں ہوتی ہے۔ تو اس وجہ سے
انعامات الہیہ کے آثار کامل اور اس کے الطاف کو غیر متناہی جو ہے یہ سالک پھر دیکھتا ہے، پھر اس کے اوپر حقیقت حمد کھل جاتا ہے اور پھر اسی ذکر کو اختیار کر دیتا ہے. تو ان اسرار کے پیچھے پھر یہ لگ جاتا ہے، پھر یہ رب العالمین کے ہر عالم کے مربی کے معنی کا حجاب جو ہے نا وہ ان کے اوپر مکشوف ہو جاتا ہے. اس وقت وہ اللہ کے سوا ہر ایک چیز کو فنا کے محل میں اور خود کو جو ہے نا دربیت میں بقا اور ہند کا محتاج دیکھتے کہ میں تو کچھ بھی نہیں ہوں، کائنات ہی کچھ نہیں ہے، بس اگر ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے. یعنی سارے کائنات کے وجود کو وہ عدم وجود سے تعبیر کرنے لگتا ہے، جس کو اب لوگ کہتے ہیں یہ وحدت الوجود ہے اور وحدت الشہود ہے. ان چیزوں کے اوپر ہم اپنے جگہ پر جب پہنچیں گے انشاءاللہ پھر ان پر تفصیل ہوگی. اب چونکہ جس پر ہماری موضوع ہے اس سے نہیں ہٹنا چاہیے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ پھر وحشت اعراض اور ظلمت سکون الاغیار سے خلاصی طلب کرنے کے لیے ترقی کرتا ہے. ما سوا اللہ ہر چیز کو وہ چھوڑ دیتا ہے، پر اس پر پھر پروردگار مقدس کے جو ہوائے رحمان رحیم کے الطاف کے جھونکے چلتے ہیں. پھر وہ سرپائے جمال کے آگے سے برقہائے جلال کی چمک سے واسطے پڑ جاتے ہیں، مالک حقیقی کی طرف پھر رجوع کرنے لگتا ہے. پھر وہ مقام لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار، یعنی مقام توحید میں بلسان استرار پکارتا ہے کہ میں نے اپنا نفس آپ کے سپر کر دیا اور میں ہمتن آپ پر متوجہ ہو گیا. اور اس مقام پر پہنچ کر وہ لوجہ الاصول گھس جایا اور مقام عین تک پھر پہنچ بھی گیا، جس سے اس کی نسبت عبودیت کو محقق کر لیا اور کہنے لگا ایاک نعبد. یہاں مقام سالک کی انتہا ہے. جیسا کہ شروع میں ہم نے کہا کہ سید الخلق والحبیب حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نظر نہیں کرتے ہو کہ آپ کے اس مقام کو کس طرح اس قول سے تعبیر کیا، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. وہ پاک ذات جو اپنے بندے کو شب کے وقت لے گیا. اس کے بعد بندے نے ایاکا نستعینوں سے تمکین کی درخواست کی، جیسا کہ شروع میں اس کا بھی ذکر ہے. اور اہدنا الصراط المستقیم ہم کو سیدھا راستہ بتلا دیجئے سے بھی تمکین کا طالب ہوا. اس قول سے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر آپ کا غضب کیا اور نہ ان لوگوں کا راستہ جو راستے سے گم ہو گئے. تلوین سے پناہ مانگی. پس یہ سالک کمال اور طالب کمال ہو کر اس سے صعود کیا اور کامل ہو کر اس نے رجوع کیا، اور گویا اس لطیفے کے سبب جو ہے نا نماز کو معراج مومن سے تعبیر کیا ہے کہ انبیاء جو ہے نا ان کا معراج جسمانی ہوتا ہے اور صوفیاء کرام جو ہوتے ہیں نا وہ روحانی اعتبار سے چلے جاتے ہیں. آپ نے نہیں سنا حضرت علی رضی اللہ عنہ بہت سارے صحابہ ان کو تیر لگتے تھے نماز کی حالت میں، وہ بے خودی کے عالم میں ہوتے اور کہتے تھے جب ہم نماز پر کھڑے ہو جائے تیر نکال دیا کرو، ہمیں معلوم بھی نہیں ہوگا. تو یہ چیزیں کھلتی ہے لیکن مجاہدات کے بعد ان سے گزرنا پڑتے. تشریحات کے لیے میں جو بھی بحث کرتا ہوں یاد رکھنا ان کے ماخوذات موجود ہوتے. آپ بیان القرآن میں سورۃ الفاتحہ کی تفاسیر میں یہ چیزیں ان کے اشارات آپ کو وہاں ملیں گے. ٹھیک ہے، پھر تفصیل جو ہے نا وہ بعد میں ہمیں کرنی پڑتی ہے، لیکن ماخوذ جو بھی ہماری درس ہوگی وہ کتب سے ہی ہوگی. سمجھ میں آ رہے؟ تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہمیں کما حقہ سمجھانے کی اور ہم سب کو کما حقہ سمجھنے کی جو ہے سعادت سے ممتاز فرما دے. آج کے لیے اتنا کافی. انشاءاللہ پھر اگلے درس میں ہم مزید جو ہے نا اصلاح باطن اور اس کے لوازمات جو ہے اس کے اوپر درس کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.